بانی پاکستان تحریک انصاف کی نااہلی ختم کرنے کی پیشکش کی گئی ہے، وہ بھی 3 مہینوں میں، اس بات کی تردید یا تصدیق کرتے ہیں؟ اس میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیے میری اس بارے میں حامد رضا سے یا بات نہیں ہوئی ہے، اس لیے میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کی تصدیق یا تردید کروں، اور اس بات کی میں کیونکہ پریوی نہیں ہوں اس بات کا، اس لیے میں اس کے اوپر نو کومنٹس ہی پریفر کروں گا۔ لیکن آپ لوگوں کے کوئی مذاکرات چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے؟ کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی پچھلے دنوں ایک بیان دوبارہ آیا تھا کہ بیہائنڈ دا سین مذاکرات ابھی دوبارہ چل رہے ہیں، کوئی اس طرح کی بات چیت ہو رہی ہے؟ عمران خان صاحب نے جو میری اطلاع کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ بات ہوتی ہے تو انہوں نے تو مجھے یہی کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک میٹنگ ہوئی تھی گور صاحب کی اور علی امین کی، لیکن اس کے بعد کوئی ایسی چیز ہوئی نہیں، تو اگر کوئی چیز فردر آگے چلتی ہے تو پھر ریویل کر دی جائے گی، لیکن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کوئی بیک ڈور مذاکرات پی ٹی آئی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے نہیں ہو رہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا علی امین گنڈا پور سے کیونکہ رابطہ تو ڈیفینیٹلی اس لیے رہتا ہے کہ وہ ایک چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کے، تو ان کے ساتھ تو ان کے مختلف معاملات کے اوپر گفتگو تو رہتی ہے، تو وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اگر سیاسی معاملات پہ کوئی ایز سچ جو مذاکرات ہیں وہ میرے علم میں نہیں۔ چلیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ تردید بھی نہیں کر رہے اس بات کی کہ جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب یہ بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ آئی ول گیو یو سم مور ٹائم تاکہ آپ کلیریفائی کر لیں اس چیز کو کہ یہ ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن آپ کے ہی بیان سے آغاز کر لیتے ہیں دوبارہ۔ آپ نے کہا کہ عید کے بعد جو ہے وہ خان صاحب نے کال دے دی ہے احتجاج کی، اور آپ ظاہر ہے کہ الائنس بھی بنا رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ یہ کافی ٹائم ہے ان بٹوین آپ کے جو احتجاج کی کال ہے اور وہ جو دن ڈیسائیڈ ہوگا وہ اس کا اناؤنسمنٹ کریں گے، اور ابھی آج کے دن سے بیچ میں ماہ رمضان بھی اور پھر عید بھی ہے، آپ لوگ کس نظریے سے سڑکوں پہ نکلیں گے؟ کیا سڑکوں پہ نکلیں گے؟ اس سے پہلے کوئی آپشن موجود ہے بات چیت کا؟ دیکھیے ہم پہلے متحدہ اپوزیشن کے ساتھ جو مذاکرات ہیں ہمارے، وہ ہم نے اس کی 2 نشستیں ہوئی ہیں اور اس میں ہمارے جوائنٹ اعلامیہ بھی آئے ہیں، اور اس مذاکراتی جو عمل میں ہم نے حکومت کے ساتھ اپنے مذاکرات معطل کیے ہیں، لیکن اپوزیشن کے ساتھ مذاکراتی عمل میں اس میں فضل الرحمان صاحب ہیں، محمود خان چکزئی صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، مصطفیٰ ناز کھوکر ہیں، ڈی ڈی اے کے ساتھ بھی رابطے ہیں اسد کیسر صاحب کے، اور اس کے ساتھ ہم جو ہے اختر مینگل صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں، ہم نیشنل جو پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں ہیں یا باہر ہیں، ہم ان سب کو ایک نیشنل ایجنڈا پہ لانے کی پیشکش کر رہے ہیں، اور وہ پیشکش پہ ہمیں مثبت رد عمل مل رہا ہے اور مثبت جواب مل رہا ہے۔ ہم اس میں رول آف لا چاہتے ہیں ملک میں، آئین اور قانون کی جمہوریت کی واپسی چاہتے ہیں، ہم آزاد میڈیا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ ہو اور انٹرنیٹ تک جو ایکسیس ہے وہ کی جائے، تاکہ پاکستان میں جو ایک سیاسی عدم استحکام ہے، جو معاشی جمود ہے، وہ ختم ہو، اور بالکل یکجا ہو کے اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، ان اسپائٹ آف دیٹ کہ ہمارے بہت سارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، فوج قربانیاں دے رہی ہے، بہت بڑی جنگ لڑ رہی ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے جو ہم آہنگی ایک روایتی تھی اس کا فقدان ہے، اور اس کی مین وجوہات وہ 6 وجوہات ہیں جو عمران خان صاحب نے اپنے پہلے لیٹر میں، اپنے پہلے ٹھیک اوپن ہے، خط یعنی میں آپ لوگوں نے یہ بیان کی۔ آپشن رکھا ہوا ہے فیصل چودھری صاحب کہ سڑکوں پہ ہی عید کے بعد نکلنا ہے، بٹ آن دی ادر ہینڈ چونکہ کوہستانی صاحب موجود ہیں اور حکومت کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں۔ اس کا یہ ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کا مینرزم اور تاریخ جو ہے وہ ہم متحدہ اپوزیشن سے کر کے جوائنٹ پلیٹ فارم سے ڈسکس کریں کر گے، کے تو یہ پرپوزل ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد دیکھیں گے، اس مین وائل ظاہر ہے کافی دن ہیں، تو اگر کوئی سنجیدگی نظر آئے گی تو ٹیبل پہلا آپشن ہوتا ہے اور آخری آپشن بھی ٹیبل ہوتا ہے، یہ تو آخری سے بعد میں احتجاج کی کال ہوتی ہے۔ چلیں، یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ انشاءاللہ پہلا آپشن بھی ٹیبل ہوتا ہے اور آخری بھی ٹیبل ہوتا ہے۔ شہلا صاحبہ، یہی سوال میں آپ سے بھی کرتی ہوں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی مفاہمت کی بات کرتی ہے، پرچار کرتی ہے، تو مفاہمت تو یہ کہتی ہے کہ مل جل کے بات کی جائے اور بیٹھا جائے، چانسز ہے دوبارہ؟ میں سمجھتی ہوں کہ ڈائیلاگ کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور کھلا بھی رہنا چاہیے، اور میرے کان میں ابھی تک کہیں سے یہ آواز نہیں آئی کہ وزیر اعظم نے مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ ڈیزالو کر دی، اور یا انہوں نے ان کا انتظار نہ کیا اس کمیٹی نے، حالانکہ حکومت نے، حالانکہ یہ کمیٹی جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی نے خود بنائی، بانی پی ٹی آئی نے خود بنائی تھی اور کہا تھا کہ میں نے بنا دی ہے، پھر اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا، لیکن اس سنجیدگی سے میں بار بار
تعریف کروں گی عرفان صدیقی صاحب کی، کیونکہ میں اس دوران ان سے ملی بھی اور ان کے بیانات بھی میں نے دیکھے، تو بہت ہی سلجھے ہوئے، بڑے ہی سوبر انداز میں انہوں نے بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ جب بھی بات کی، انہوں نے ان ڈائلاگس پہ بات کی اور کوئی ایسی بات باہر نہیں آنے دی. لیکن بہرحال اب ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رول آف لا کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف سنی اتحاد تحریک کے سربراہ حامد رضا اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے دنوں میں یہ ہو جائے گا تو بڑی سرپرائزنگ ہے. پھر اس بات کو ہم نہیں، اس یہ سے جوڑتے ہیں سرپرائزنگ کہ کیوں ہے؟ حکومتیں بات کرتی تو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. دیکھیے میں یہ بات نہیں کر رہی ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ان کے مقدمات عدالت میں ہیں اور ان کی پارٹی کا یہ دعویٰ ہے، ان کے وکیلوں کا یہ دعویٰ ہے کہ بس ایسے ہی سے مقدمات ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ انہیں عدالت کی سے فیصلہ لینا چاہیے. اور لیڈرز وہ پاکستان میں سیاست ہے، لیڈرز کے راستے میں جیلیں بھی آتی ہیں، توڑے بھی آتے ہیں، صحبتیں بھی آتی ہیں، پریشان نہیں ہونا چاہیے. سال ہی ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ زرداری صاحب کی کیا ایج ہے اور ان کو فضول کے مقدمات میں گھسیٹ گھسیٹ کے کیا جاتا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ پیپلز پارٹی اس طرح کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی. لیکن میں اسٹیٹمنٹ کو میں اس خبر کے ساتھ جوڑ رہی ہوں کہ وہ جو بیک ڈور چینل جو ہیں اس سے رابطے جاری ہیں اور ہو رہے ہیں، اور پھر یہ بات آنا، کیونکہ حامد رضا جو ہیں وہ بہت کم بیانات دیتے ہیں ایز اتحاد کی سربراہ کی حیثیت سے، اور یہ پوری پارٹی جا کے ان کے اندر گر گئی ہے سنی اتحاد میں. اور اس کے بعد وہ اگر یہ بیان دیں، کیونکہ میں ان کو پرسنلی جانتی ہوں آج سے نہیں، اور میں بڑی عزت کرتی ہوں ان کی، لیکن اگر انہوں نے یہ بیان دیا ہے تو بہت اس کو غور سے میں سن رہی ہوں. اور فیصل چودھری ہمارے جو ہیں وہ بڑے اچھے بھائی، بہت اچھا بولتے ہیں، پارٹی کے وکیل ہونے کے باوجود پارٹی کا دفاع کرتے ہیں، عمران خان کے وکیل ہونے کے باوجود، اور وہاں سے ان کا پیغام باہر لاتے ہیں. مجھے حیرانی ہے کہ نہیں یہ بات نہیں مانا. تو ہماری طرف سے، پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ہمیشہ دروازے کھلے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مذاکرات میں جو ہے نا وہ لہجہ اختیار کریں کہ یوں نہیں تو یہ کر دیں گے، ادھر سے ہم دھرنا لے کر آ رہے ہیں، ادھر سے ہم یہ کر کے آ رہے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی بچائے. تو وہ نہیں، ایک تحمل سے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. جب مذاکرات ہوتے ہیں، بڑی بڑی جنگوں میں سیز فائر بھی ہو جاتا ہے کہ جب تک مذاکرات چل رہے ہیں فلانی تاریخ تک، لیکن یہاں سے ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ تحمل تھوڑا سا پیٹے کو دکھانا پڑے گا. کوہستانی صاحب، یہ جو بیان ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں نااہلی سے متعلق کہ ختم کرنے کی پیشکش کی گئی ہے.